پیر سید مہر علی شاہ برصغیر پاک و ہند کے ایک مشہور صوفی بزرگ عالم دین اور روحانی شخصیت تھے۔ ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے تھا اور وہ اپنی علمی قابلیت، روحانی کمالات اور دین کی خدمت کے لیے معروف ہیں۔ پیر مہر علی شاہ 14 اپریل 1859 کو گولڑا شریف، ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید نظردین شاہ تھا، جو خود ایک نیک اور پرہیزگار شخصیت تھے۔ پیر مہر علی شاہ کا خاندان سادات کا معزز خاندان تھا اور ان کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم سے اور 36 واسطوں سے سیدنا امام حسن سے جا ملتا ہے۔ آپ کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام پیر سید غلام محی الدین گیلانی تھا، اور ان کو اب پیار سے بابو بلایا کرتے تھے۔ بابو جی کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک پیر سید غلام معین الدین شاہ اور دوسرے پیر سید عبد الحق شاہ۔ پیر سید غلام معین الدین شاہ کے صاحبزادگان پیر نصیر الدین نصیر، پیر غلام جلال الدین شاہ اور پیر غلام حسام الدین شاہ ہیں۔ پیر مہر علی شاہ نے صرف 4 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کر دیا اور ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کو خانقاہ کی درسگاہ میں داخل کرایا گیا، جہاں اردو، فارسی وغیرہ کی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کر دیا گیا۔ قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید کا سبق روزانہ آپ حفظ کر کے سنا دیا کرتی تھے۔ جب قرآن حکیم ناظرہ ختم کیا تو اس وقت آپ کو پورا قرآن کریم حفظ بھی ہو چکا تھا۔ پیر مہر علی شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے جید علماء سے علم دین، تصوف اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ اپنے مختلف جگہوں پر جا کر تعلیم حاصل کی، جن میں کشمیر اور ہندوستان کے کئی مقامات شامل ہیں۔ ان کی علمی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم میں گہری بصیرت رکھتے تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب ابن العربی کے نظریہ وحدت الوجود کے حامی تھے، لیکن انہوں نے مخلوق اور خالق میں فرق کیا جیسا کہ ابن العربی نے کیا۔ انہوں نے حضرت ابن العربی کے عقیدہ وحدت الوجود کی وضاحت کرتے ہوئے ایک شاہکار لکھا۔ پیر مہر علی شاہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے عظیم صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے، دین کی تعلیم دینے اور عشق رسول کو فروغ دینے کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ ان کی خانقاہ گولڑا شریف میں واقع ہے، جو آج بھی روحانی مرکز کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا۔ اپنے اعلان کیا کہ سچا وہ ہوگا جس کا قلم اس کے حکم سے خود بخود لکھے گا، مگر مرزا اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا اور شکست سے دوچار ہوا۔ اس کا بعد مرزا تادم مرگ مسلمانوں کے سامنے نہ آیا۔ پیر مہر علی شاہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے درمیان مباحثہ برصغیر پاک و ہند میں ایک اہم دینی معاملہ تھا۔ یہ مباحثہ اس وقت پیش آیا جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اسلامی عقائد کو چیلنج کیا۔ پیر مہر علی شاہ نے قادیانیت کے اس فتنے کے خلاف نہ صرف علمی میدان میں بھرپور جواب دیا بلکہ روحانی اور فکری محاذ پر بھی مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1889 میں امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جو بعد میں نبوت کے دعوے تک جا پہنچا۔ اس کے ان دعووں نے مسلمانوں میں بے چینی پیدا کی کیونکہ یہ اسلامی عقائد کے خلاف تھے۔ پیر مہر علی شاہ، جو اس وقت ایک بلند پایا عالم اور صوفی بزرگ تھے، نے قادیانیت کے ان باطل دعووں کا علمی و روحانی طور پر رد کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرزا قادیانی نے پیر مہر علی شاہ کو چیلنج دیا کہ وہ قرآن پاک کے عربی معانی و تفاسیر پر مبنی ایک مقابلہ کریں تاکہ یہ ثابت ہو کہ کون زیادہ علم رکھتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور مرزا کو کہا کہ وہ کسی بھی جگہ آ کر اس علمی مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ پیر مہر علی شاہ نے مرزا قادیانی کو دعوت دی کہ وہ لاہور آ کر ان کے سامنے اپنے دعوے کو ثابت کرے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں علماء عربی زبان میں ایک مضمون لکھیں گے اور پھر ان تحریروں کا موازنہ کیا جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی مباحثے کے لیے لاہور نہیں آیا اور مختلف بہانوں سے گریز کیا۔ اس سے ان کی کمزوری اور جھوٹے دعوے واضح ہو گئے۔ پیر مہر علی شاہ نے اپنی کتاب سیف چشتیائی میں مرزا قادیانی کے جھوٹے دعووں اور قادیانیت کے عقائد کا تفصیلی رد کیا۔ انہوں نے علمی دلائل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ مرزا قادیانی کے دعوے قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ انہوں نے قادیانیت کے دعووں کو صرف علمی سطح پر ہی نہیں بلکہ روحانی بنیادوں پر بھی مسترد کیا اور مسلمانوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔
مرزا غلام احمد قادیانی کا لاہور نہ آنا اور مباحثے سے پیچھے ہٹنا ان کے دعووں کی حقیقت کو عیاں کر گیا۔ پیر مہر علی شاہ کی کتاب سیف چشتیائی قادیانیت کے خلاف ایک مستند اور جامع علمی تصنیف ہے جس نے مسلمانوں کو اس فتنے سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد قادیانیت کا اثر کمزور پڑا اور مسلمان علماء نے اس کے خلاف متحد ہو کر کام کیا۔ پیر مہر علی شاہ نے اپنی علمی بصیرت اور روحانی مقام کے ذریعے قادیانیت کے فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا اور مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ مرزا قادیانی کی طرف سے مباحثے سے پیچھے ہٹنا ان کی علمی کمزوری اور جھوٹے دعوے کا ثبوت تھا، جبکہ پیر مہر علی شاہ نے دین اسلام کی حفاظت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پیر مہر علی شاہ کا وصال 11 مئی 1937 کو ہوا۔ انہیں گولڑہ شریف میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کا مزار آج بھی لاکھوں عقیدت مندوں کی زیارت گاہ ہے، جہاں لوگ روحانی سکون اور برکت کے لیے آتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ کے بعد ان کے خلفاء اور اولاد نے ان کے مشن کو جاری رکھا۔ گولڑہ شریف آج بھی صوفی ازم، خدمت خلق اور دینی تعلیمات کا مرکز ہے۔ ان کے پیغام کی اساس محبت، امن اور عشق الہی پر ہے۔ پیر مہر علی شاہ کی شخصیت صوفی ازم کی روشن مثال ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کی خدمت اور انسانی بھلائی کے لیے وقف کیا۔